بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مصر کے جابر ظالم و شیطان صفت بادشاہ کا قصہ بیان کریں گے، جس میں ہم اس درندہ صفت بادشاہ کے کرتوتوں کا تذکرہ کریں گے کہ کس طرح یہ شیطان اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے خوبصورت اور حسین عورتوں کے شوہروں کو قتل کروا کے ان کی بیویوں کے ساتھ درندگی کر کے اپنی ہوس پوری کرتا تھا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اور یہ ویڈیو پسند آئے تو مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلے ناظرین، اب ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ زمین تیرے بعد تیری نسل کو دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہاں ایک قربان گاہ بنائی اور بیت المقدس کے مشرق کی طرف اپنا خیمہ کھڑا کیا۔ پھر آپ علیہ السلام ارض مقدس تشریف لائے، مگر یہاں سے بھی چل پڑے کیونکہ یہاں قید اور خوش سالی تھی اور کھانے پینے کو کچھ نہ ملتا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام ارض مصر کو تشریف لے گئے۔ مصر کا بادشاہ شیطان تھا اور اس کا معمول تھا کہ جب کسی مسافر کے ساتھ خوبصورت عورت دیکھتا تو اس کے شوہر کو قتل کرا دیتا۔ عورت کا اگر کوئی رشتہ ہوتا یعنی بھائی یا باپ تو پھر چھوڑ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس بات کا علم تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ سے فرمایا تھا کہ بادشاہ پوچھے تو کہنا کہ میں حضرت ابراہیم کی بہن ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 دفعہ خلاف واقعہ بات کی۔ نمبر 1، اس وقت جب بت پرستوں نے انہیں اپنے خداؤں کے میلے کی طرف دعوت دی تو فرمایا کہ میری طبیعت ناساز ہے۔ نمبر 2، جب آپ نے فرمایا بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت کی کارستانی ہے۔ نمبر 3، اور جب آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بستی میں تشریف لے گئے جس میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو کہ بہت جابر اور شیطان صفت تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ ابراہیم نامی ایک شخص رات کو بستی میں آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے جو تمام عورتوں سے زیادہ حسین ہے۔ جابر بادشاہ نے آدمی بھیج کر پوچھا، تیرے ساتھ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس بھیج دے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کے پاس بھیج دیا اور فرمایا، میری بات کو مت جھٹلانا، میں اسے بتا آیا ہوں کہ آپ میری بہن ہیں، کیونکہ آج روئے زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی مومن نہیں۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوئیں تو اس نے آپ کا ارادہ کیا۔ آپ نے فوراً وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ کے حضور التجا کرنے لگی، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لا چکی ہوں اور میں اپنی ستر کی حفاظت کی ہے سوائے اپنے خاوند کے، تو اس کافر کو مجھ پر قدرت نہ دے۔ پس وہ غیبی پنجے میں کس دیا گیا حتیٰ کہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ ابو زناد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ اسے میں نے قتل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے ساتھ ہی اسے چھوڑ دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ 10 درازی کی خاطر پھر اٹھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں التجا کی، مولا کریم، اگر تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لائی اور تیرے رسول کی رسالت کی تصدیق کرتی ہوں اور میں نے سوائے اپنے خاوند کے اپنی ستر کی حفاظت کی ہے، تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرما۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ شخص کس دیا گیا حتیٰ کہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔
ابو زناد فرماتے ہیں کہ ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا کی، الہی اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسے چھوڑ دیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ پھر چوتھی دفعہ ایسے ہی ہوا تو جابر بادشاہ نے کہا تو میری طرف جن بھیجا ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لے جاؤ اور اس سے خدمت کے لیے دے دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سازش کو ناکام بنا دیا اور مجھے خدمت کے لیے ایک لڑکی عطا فرمائی ہے۔ منصف کتاب امام ابن کثیر فرماتے ہیں بعض آثار میں مجھے یہ بات بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حائل پردے ہٹا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو برابر دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جدا ہوئی، اس وقت سے لے کر واپس آنے تک کوئی لمحہ بھی ایسا نہ گزرا کہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو نہ دیکھا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کیسے وہ بادشاہ کے پاس پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت کی حفاظت فرمائی۔ یہ سب اس لیے تھا تاکہ اللہ کے مخلص بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل پریشان نہ ہو اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ انہیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال عصمت پر اور زیادہ یقین آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانتداری اور قرابت داری کے علاوہ حسین و جمیل بھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا کے بعد اس دور تک کوئی عورت ایسی پیدا نہیں ہوئی تھی جو ان سے زیادہ حسین ہو۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے بیت المقدس کو واپس تشریف لائے۔ اس مقدس سرزمین سے کچھ عرصہ قبل آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ آج جب وہ واپس آئے تھے تو ان کے پاس مال و متاع اور خدمت کے لیے غلام اور خادم تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ اس سرزمین مقدس پر تشریف لائیں۔